بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہمارا نواں لیکچر ہے ریلیٹڈ ٹو کوریلیشن. اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر 8 میں پڑھا تھا وہ ریگریشن میں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کا انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ جو ڈیپینڈنس تھا وہ ہم نے پڑھا تھا. یعنی وہاں پر ایک ویریبل ڈیپینڈنٹ اور دوسرا انڈیپینڈنٹ تھا، یا ملٹیپل ریگریشن میں ایک ویریبل ڈیپینڈنٹ اور 2 اور مور دین 2 ویریبل انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. لیکن یہاں پر کوریلیشن میں اگر ہمارے پاس 2 ویریبلز ہیں، فار ایگزامپل ایکس اینڈ وائی، تو یہاں پر ایکس اور وائی دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. یعنی ایکس وائی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اور وائی ایکس پہ ڈیپینڈ کرے گا. دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں گے، جبکہ ریگریشن میں صرف ڈیپینڈنٹ ویریبل انڈیپینڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، جبکہ انڈیپینڈنٹ وہ فکسڈ ویریبل تھا، وہ وائی پہ یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل پر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کوریلیشن میں اگر ہمارے پاس 2 ویریبل ہیں ایکس اور وائی، تو یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں گے اور یہ دونوں رینڈم ویریبلز ہوں گے. جبکہ ریگریشن میں ایک ویریبل رینڈم ہوتا تھا، دوسرا فکس ہوتا تھا. یعنی فار ایگزامپل وہاں پر ریگریشن میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس ماڈل ہوتا تھا y از ایکولس ٹو الفا پلس بیٹا ایکس پلس ایرر ٹرم. ماڈل ہوتا تھا تو یہ y جو ہے یہ رینڈم ویریبل ہوتا تھا اور یہ x جو ہے یہ فکسڈ ویریبل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور y x پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، جبکہ x y پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو کوریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کوریلیشن میں ہمارے پاس 2 ویریبلز ہوتے ہیں x اور y، تو x y پہ ڈیپینڈ کرے گا اور y x پہ ڈیپینڈ کرے گا، یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن دیکھیں. The strength of the relationship یا interdependence between 2 variables is called correlation. یعنی 2 ویریبلز کا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا، انٹر ڈیپینڈ ہونا، یہ کوریلیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ڈیفینیشن ہے. In correlation both variables are random. کوریلیشن میں دونوں ویریبل یعنی اگر ہمارے پاس x اور y ہیں تو دونوں ویریبلز رینڈم ہوں گے، جبکہ ریگریشن میں صرف y رینڈم ہوتا تھا جبکہ x فکسڈ ویریبل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. In correlation both variables are random and they are treated symmetrically. That is, there is no distinction between dependent and independent variables. When both variables tends to increase or decrease together, correlation is said to be positive correlation. یہ ہمارے پاس x اور y 2 ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے. x اور y. تو اگر x کی ویلیو 2 4 6 8 10 اینڈ سو آن، یہ اگر انکریز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ y بھی 20 22 24 اور یہ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں ڈائریکٹ کوریلیشن ہے، یعنی پازیٹیو کوریلیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ x بھی انکریز ہوتا ہے اور y بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ان دونوں میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. in the same direction they are increasing both variables x and y, so this type of correlation is called positive correlation یا direct correlation. لیکن اگر ہمارے پاس x انکریز ہوتا ہے اور y ڈیکریز ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں جو کوریلیشن ہوگا اس کو ہم ریورس یا انورس کوریلیشن یا نیگیٹو کوریلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. If one variable tends to increase as the other variable decreases, the correlation is said to be negative correlation. اگر اس کی اگزامپل میں دے دوں تو اگزامپل اس طرح ہوگا کہ جب ہم the volume of gas will decreases as the pressure increases. جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو سلنڈر میں گیس زیادہ آتا ہے، یعنی والیوم کم ہوتا ہے پھر اس کا. ٹھیک ہے.
تو یہ ریورس کوریلیشن یا انورس کوریلیشن کا ایگزامپل ہے. اور پازیٹیو کوریلیشن کا اگر میں ایگزامپل دے دوں تو ایز دا ٹمپریچر انکریزز دا لینتھ آف آئرن بار ول انکریزز. یعنی جب ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، تو جو لوہے کا یعنی اگر آپ ریل کی پٹلیوں میں دیکھیں تو ریل کی پٹلیوں میں جو سپیس ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ گرمی میں آئرن، وہ جو ریل کی پٹلی ہے وہ گرمی کی وجہ سے، ٹمپریچر کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے، جو لینتھ ہے وہ بڑھتا ہے. تو اس لیے جو دو پٹلیاں ہوتی ہیں اس میں سپیس وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایز دا ٹمپریچر انکریزز دا لینتھ آف آئرن بار ول انکریزز. تو یہ پازیٹیو کوریلیشن کا ایگزامپل ہے. جبکہ نگیٹیو کوریلیشن کا ایگزامپل جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو والیوم آف گیس یہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر دو ویریبلز ہیں ہمارے پاس ایکس اور وائی، اور ان دونوں میں کوریلیشن موجود ہے، تو اس کوریلیشن کو ہم کیسے ناپیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی میئرمنٹ کیا ہوگا کہ ہم ان دونوں ویریبلز میں جو کوریلیشن موجود ہے تو وہ کوریلیشن ہم میئر کر سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن کوفیشنٹ، یا سمپلی اس کو ہم کوریلیشن کوفیشنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن دیکھیں. A numerical measure of strength in linear relationship between any two variables is called Pearson product moment correlation coefficient یا simply correlation coefficient. The formula for correlation coefficient is given by R is equal to summation xi minus x bar into yi minus y bar whole divided by square the root summation xi minus x bar square into summation yi minus y bar whole square. ایگزامپل سالو کرتے ہیں. سمپل کوریلیشن. کیلکولیٹ دا پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن کوفیشنٹ، یا سمپلی ہم اس کو کوریلیشن کوفیشنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بٹوین ایکس اینڈ وائی فرام دا فالوئنگ ڈیٹا. ہمیں گیون ہیں دو ویریبلز ایکس اور وائی، ان کی ویلیوز بھی ہمیں گیون ہیں، اور ان دونوں میں کوریلیشن فائنڈ کرنا ہے کہ کوریلیشن کوفیشنٹ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سالو کرتے ہیں اس ایگزامپل کو. ہمارے پاس فارمولا، the formula for correlation coefficient is R is equals to summation xi minus x bar yi minus y bar whole divided by summation xi minus x bar square into summation i minus y bar square. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فارمولا ہے. تو فارمولے کو دیکھ کے ہم کیلکولیشن کریں گے. یہاں پر ایکس آئی مائنس ایکس بار ایک کالم بنائیں گے اور وائی آئی مائنس وائی بار دوسرا کالم بنائیں گے. تیسرا کالم ہمارے پاس ہوگا ایکس آئی مائنس ایکس بار ہول اسکوائر، اور چوتھا کالم ہمارے پاس ہوگا وائی آئی مائنس وائی بار ہول اسکوائر کا. تو اب کیلکولیشن کرتے ہیں. یہاں پر ایکس اور وائی 1 2 3 4 5 اور وائی ہمارے پاس ہے 2 5 3 8 7. ٹھیک ہے، اب یہ کالم بنائیں گے ایکس آئی مائنس ایکس بار، دوسرا کالم ہم بنائیں گے وائی آئی مائنس وائی بار، تیسرا کالم ہم بنائیں گے ایکس آئی مائنس ایکس بار ہول اسکوائر، اور چوتھا کالم
وائی آئی مائنس وائی بار ہول اسکیئر کا، ٹھیک ہے. تو ایکس آئی مائنس ایکس بار، ایکس آئی سب سے پہلے ہم ایکس بار فائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے. ایکس بار از ایکولس ٹو سمیشن ایکس آئی ڈیوائڈیڈ بائی این وچ از ایکولس ٹو سمیشن ایکس آئی 1 3 6 10 15 ڈیوائڈیڈ بائی 5 which is equals to 3. تو ایکس آئی 1 minus 3 is equals to minus 2, 2 minus 3 is equals to minus 1, 0 1 2. اور وائی آئی مائنس وائی بار، تو یہاں پر ہم وائی بار فائنڈ کریں گے سمیشن وائی ڈیوائڈیڈ بائی این which is equals to 2 5 7 10 18 25 25 divided by 5 which is equal to 5. 2 minus 5 minus 3, 5 minus 5 0, 3 minus 5 minus 2 and 8 minus 5 3 and 2 which is equals to 0. اب اس کا اسکوئر لیں گے، ایکس آئی مائنس ایکس بار اسکوئر مائنس 2 کا اسکوئر which is equals to 4 minus 1 کا اسکوئر which is equals to 1 0 اسکوئر 0 1 اسکوئر 1 2 اسکوئر 4 4 5 6 10. اور اس کا اسکوئر لیں گے، مائنس 3 کا اسکوئر 9 0 4 9 and 4 13 13 plus 4 17 26. اب یہ تمام ویلیوز ہم یہاں پر پٹ کریں گے اور ایک کالم اور بنانا ہے ایکس آئی مائنس ایکس بار انٹو وائی آئی مائنس وائی بار کالم، ٹھیک ہے. یہاں یہ کالم بنانا ہے، ایکس آئی مائنس ایکس بار یہ ہے اور وائی آئی مائنس وائی بار کالم یہ ہے. تو یہاں پر مائنس 2 ملٹیپلائڈ بائی مائنس 3 تو یہ 6 آئے گا. مائنس 1 ملٹیپلائڈ بائی 0 0 ملٹیپلائڈ بائی مائنس 2 1 ملٹیپلائڈ بائی 3 اینڈ 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 which is equal to 4 7 and 13. تو یہ تمام ویلیوز اس فارمولے میں پٹ کریں. R is equals to summation ایکس آئی مائنس ایکس بار انٹو وائی آئی مائنس وائی بار is equals to 13. یہ 13 کے برابر ہے، تو 13 divided by summation ایکس آئی مائنس ایکس بار whole square which is equals to 10 and multiplied by yi minus y bar square is equal to 26. So 13 divided by square the root 260. تھرو کیلکولیٹر سالو کرتے ہیں، اسکوائر روٹ 260 is equals to 16.12. 13 divided by 16.12 which is equal to 13 divided by 6.12 which is equals to 0.80 answer 0.80. تو اس کا انٹرپریٹیشن ہم اس طرح کریں گے کہ ایکس اور وائی میں جو ریلیشن شپ ہے وہ 80% ہے. 80% چونکہ پازیٹیو +1 کی نزدیک ہے تو ہم اس کو اسٹرانگ پازیٹیو کورلیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایکس اور وائی ایک دوسرے پہ 80% ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور یہ چونکہ پازیٹیو ویلیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں اسٹرانگ پازیٹیو کورلیشن موجود ہے. تھینک یو.